بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ۔ اسی محاصرے کے دوران میں سلطان رحمہ اللہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ سلطان اپنے کسی سردار کے خیمے میں لیٹا تھا کہ ایک دیوان فدائی نے اس پر چھری سے وار کیا۔ چھری سلطان کے سر پر لگی، لیکن چونکہ وہ پگڑی کے نیچے خود پہنے ہوئے تھا اس لیے چھری اپنا اثر نہ کر سکی۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹے لیٹے قاتل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے دوسرا وار اور پھر تیسرا وار گردن پر کیا، لیکن ذرہ بختر کی آڑ کی آہنی کڑیاں سلطان کے جسم اور چھری کے مابین حائل ہو گئیں۔ یہ سب کچھ ایک لمحہ میں ہو گیا۔ محافظ سپاہی شور سن کر بھاگے۔ قاتل کو اسی وقت قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی جگہ دوسرے نے لے لی، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور تیسرا موجود ہوا، لیکن تیسرا بھی ناکام رہا۔ سلطان رحمہ اللہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے خیمے میں آیا۔ اس سارے واقعے کی تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ فدائی اس کی محافظ فوج میں موجود ہیں۔ سلطان رحمہ اللہ نے تمام افسروں اور سپاہیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی تاکہ کوئی اور فدائی اس کے افسروں یا فوج میں نہ ملا ہو، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اس قاتلانہ حملہ کا باعث شیخ سنان تھا۔ جب تک یہ زندہ ہے تب تک سلطان رحمہ اللہ کی زندگی خطرے میں رہے گی۔ سلطان نے یہ سوچ کر شیخ سنان کا قلعہ قمع کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اعزاز کی فتح کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اس لیے اس نے محاصرہ میں بہت سختی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اعزاز فتح ہو گیا۔ حلب کا محاصرہ اور صلح۔ اعزاز کی فتح کے بعد سلطان حلب کی طرف آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن تک محاصرہ جاری رہا۔ الصالح کی فوج اور سلطان کی فوج میں کئی بڑی سخت لڑائیاں ہوئیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ شاید الصالح کی فوج کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، لیکن بالآخر محاصرہ کی شدت نے محصورین کے ہوش اڑا دیے اور وہ مصالحت پر مجبور ہوئے۔ سلطان رحمہ اللہ کا مقصد لڑائی نہیں، امن تھا، اور اب بھی الصالح اور اس کے حلیفوں کی طرف سے لڑائی چھیڑی گئی تھی، اس لیے اس نے مصالحت پر آمادگی ظاہر کی اور اس بات پر صلح ہو گئی کہ آئندہ دونوں فریق ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور کبھی لڑائی کا نام نہیں لیں گے۔ معاہدے پر الصالح، سیف الدین، حاکم موصل اور صلاح الدین رحمہ اللہ نے دستخط کیے۔ صلاح الدین رحمہ اللہ کی فیاضی کا حیرت انگیز واقعہ۔ اعزاز جس کی فتح کرنے میں سلطان رحمہ اللہ نے 38 دن صرف کیے تھے، بہت سی فوج کام آئی، خود اس کی جان پر حملہ ہوا، اسے صلاح الدین سے مانگا گیا۔ مانگنے والی ایک کم سن لڑکی تھی۔ یہ لڑکی سلطان رحمہ اللہ کے مخدوم نور الدین مرحوم کی صاحبزادی تھی۔ سلطان رحمہ اللہ اپنے خیمہ میں بیٹھا تھا کہ یہ ڈرتی ڈرتی آئی۔ سلطان رحمہ اللہ اس کے استقبال کو اٹھا، اسے محبت سے اندر لایا اور پوچھا کیوں، کیسے تکلیف فرمائی۔ لڑکی ڈرتے ڈرتے بولی، ارید اعزاز میں اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ سلطان رحمہ اللہ انتہائی فیاضی سے بولے، تو عزیزہ یہ تمہارا ہے، میں نے تمہیں دیا۔ اعزاز کے ساتھ سلطان نے اس بچی کو بے شمار قیمتی تحائف اور روپیہ بھی دیا اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے سرداروں کی رفاقت میں اسے حلب تک پہنچا دیا۔ اسی ایک واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلطان رحمہ اللہ کے پیش نظر ملک گیری نہیں تھی اور نہ ہی بلا ضرورت سلطنت کو وسیع کرنے کا جنون تھا۔ وہ مسلمانوں کی ایک سیاسی مرکز بنانے کی فکر میں تھا اور یہی فکر اسے میدان جنگ میں لائی۔ اب جو خود لڑنے والوں نے مصالحت کر لی تو وہ کیوں لڑتا؟ شاہ یروشلم سے مصالحت۔ زنگی خاندان اور سلطان رحمہ اللہ میں 6 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ سلطان رحمہ اللہ اپنی جگہ خوش تھا اور وہ اپنے ہاں مطمئن۔ انہی دنوں سلطان رحمہ اللہ کے حضور شاہ یروشلم کے سفیر آئے۔ شاہ یروشلم کے دربار میں ہمفری آف ٹائرن، سلطان رحمہ اللہ کا دوست، بہت با اثر تھا۔ یہی وہ دوست ہے کہ جس نے اسکندریہ کے محاصرہ کے وقت سلطان رحمہ اللہ کو سر کا خطاب دلوا دیا تھا۔ اسی وقت سے سلطان رحمہ اللہ اور اس میں دوستی چلی آتی تھی۔ اس کی تحریک سے سلطان کے دربار میں یروشلم کے سفیر آئے۔ سلطان نے ان کی خوب خاطر و مدارت کی اور تحفے تحائف سے نوازا۔ ان سفیروں کی وساطت سے سلطان رحمہ اللہ اور شاہ یروشلم میں ایک معاہدہ بھی ہو گیا، مگر آپ جانتے ہیں کہ عیسائی معاہدوں کا بہت کم پاس کرتے ہیں۔ چند دن بعد ہی عیسائیوں کی ایک فوج اسلامی علاقے کی طرف بڑھی اور بے گناہوں کے قتل اور لوٹ مار سے ہاتھ رنگنے کے بعد واپس ہو گئی۔
سلطان رحمہ اللہ نے شاہ یروشلم سے شکایت کی تو اس نے معذرت کر دی۔ شیخ سنان کی سرکوبی۔ سلطان رحمہ اللہ اس بدعہدی کا انتقام لیتا، لیکن اسے اپنے ایک بہت بڑے اور سفاک دشمن سنان کی قاتلانہ سرگرمیوں کا خاتمہ کرنا ضروری معلوم ہوا۔ شیخ سنان کے فدائی 2 دفعہ اس پر قاتلانہ حملہ کر چکے تھے اور یہ سب شیخ سنان کا فساد تھا، اس لیے اس کی سرکوبی کے لیے سلطان رحمہ اللہ انصار یہ سلسلہ کوہ کی طرف بڑھا جہاں اس بوڑھے شیخ سنان کے قلعے تھے۔ رفیات اس بوڑھے شیطان کا دارالخلافہ تھا۔ سلطان رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کی فتح ضروری سمجھی، محاصرہ کر لیا گیا اور اس شدت سے کیا گیا کہ شیخ کے حواس ٹھکانے ہو گئے۔ اس نے سلطان رحمہ اللہ کے چچا کی وساطت سے مصالحت کی درخواست کی اور اقرار کیا کہ آئندہ اس کا کوئی آدمی صلاح الدین رحمہ اللہ کے خیمے تک پہنچنے کا نام نہیں لے گا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔